The Land of Far Beyond, دور کی سرزمین. یہ ایک ناول کافی پرانا ہے جس کو اینٹ بلائٹن نے بچوں کے لیے لکھا ہے، اور اس کو وہ انسپائر ہوئی کسی اور دوسرے ناول سے، اور اس کے اوپر ہی انہوں نے اپنے طرز سے اس کو لکھا. میرا اس کو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا جو مین آبجیکٹیو ہیں تو یہ بھی اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوچنا سیکھیں، سوچیں ہم اس کہانی پر، دا کیریکٹرز اور جو اس کے اندر باقی واقعات بیان ہوتے ہیں، تاکہ ہم بہتری کی طرف آئیں. کس کی بہتری کی طرف؟ اپنی ذاتی بہتری کی طرف آئیں. تو ہم اب اس کو شروع کرتے ہیں. اس کا فارمیٹ ایسے ہے کچھ کہ اس میں 20 چیپٹرز ہیں، 20 چیپٹرز ہیں اس میں، اور آج ہم اس میں چیپٹر 1 کریں گے. چیپٹر 1 ابھی میں سے پہلے ذرا اردو میں بتا دوں گی اور پھر ہم اس کو انگریزی میں شروع کریں گے. اچھا، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو سنیں، امیجن کریں تصور میں، اور اس کے بعد پھر آپ اس پر ریفلیکشن لکھیں. اس میں کیا چیز آپ کو اچھی لگی اور کیوں لگی، اس سے آپ کو کیا فرق پڑا ہے، کیا چیز آپ کو اچھی نہیں لگی، کیوں نہیں لگی، اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، آپ نے اس سے کیا سیکھا. اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آخر میں ورک شیٹ بھی میں شیئر کروں گی. تو یہاں پر The Land of Far Beyond. اچھا، یہ چلیں چیپٹر 1 ہے The City of Turmoil. یہ چیپٹر 1 یہاں پر نہیں ہے، اصل میں تو یہ کہانی ناول کا نام ہے The Land of Far Beyond، اور 20 چیپٹرز میں سے فرسٹ چیپٹر The City of Turmoil. The City of Turmoil، ہنگامے کا شہر یا ہلچل کا شہر. میں پہلے اس کو اردو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، پھر انگریزی میں انشاءاللہ کر لیتے ہیں. اب آنکھیں بند کر لیں. اٹ ڈزنٹ میٹر آپ 5 سال کے ہیں یا 15 کے ہیں یا 25 یا 35 یا اس سے بھی بڑے ہیں. ہر کتاب، ہر کہانی ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دیتی ہے، ہمیں کچھ گائیڈنس دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے. تو ہم اس بہت ہی مشہور ناول کو شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا اردو میں ذرا اس کا ایک فارمیٹ، ایک امیج، ایک خاکہ بنا لیتے ہیں. ہلچل کا شہر. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہلچل کے بڑے شہر میں 3 بچے رہتے تھے. ان میں سے ایک لڑکا تھا جس کا نام پیٹر تھا، اور اس کی 2 بہنیں اینا اور پیشنس تھیں. ہلچل کا شہر ایک بڑا ہی شور سے بھرا ہوا گندا شہر تھا، جہاں گلیاں، مکانات، دکانیں اور بازار ہر طرف بھرے ہوئے تھے. بچے ادھر ادھر گھومتے پھرتے، ہر چیز کو دیکھتے، گلیوں اور پارکوں میں کھیلتے، اور صرف اس وقت گھر میں واپس آتے جب اندھیرا ہو جاتا تھا یا پھر ان کو بھوک لگتی. وہاں اسکول تو موجود تھے، مگر بچے صرف اسی وقت اسکول جاتے جب ان کا دل چاہتا. ان کے ماں باپ نے ان کو مکمل آزادی دے رکھی تھی، جیسے باقی سب والدین نے اپنے بچوں کو. آج تبدیلی کے لیے اسکول چلتے ہیں، ایک دن پیٹر نے اپنی بہنوں سے کہا. آج کہانی سنانے کا دن ہے، آج بدھ ہے نا. اسکول مت چلیں. اینا نے چیختے ہوئے کہا. مجھے ایک بہت بڑے مزے کی شرارت سوجی ہے، آؤ ٹوسٹی گلی چلتے ہیں، وہاں گھنٹیاں بجاتے ہیں اور بھاگیں گے وہاں سے. پھر جب لوگ دروازہ کھولیں گے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا. ہاں، یہ تو بہت مزہ آئے گا. پیشنس سے خوشی سے ناچتے ہوئے. چلو، میں تو اسکول نہیں جانا چاہتی، چلو وہاں چلتے ہیں. تم سب بہت گندے لگ رہے ہو، ان کی امی نے کہا. کیا تم نے آج صبح منہ دھویا تھا؟ اور پیشنس، یہ تمہیں اپنے فراک میں موجود سوراخ کی مرمت کرنی چاہیے. مگر بچوں نے ماں کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا. ہلچل کے شہر میں بچے عموماً اپنے والدین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. وہ جیسے چاہتے تھے، بڑے جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے. بہرحال اب یہ شرارت کی طرف چلتے ہیں. بچے دوڑتے ہوئے ٹوسٹی گلی پہنچتے ہیں، اور جو بھی بچے راستے میں ملتے ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں. جان، للی، ہم گھنٹیاں بجانے جا رہے ہیں، آؤ دیکھو. 2-3 اور بچے ہنستے ہوئے ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں مس کراس پیچ رہتی ہیں، پیٹر نے کہا، اور لمبے مکان کی سیڑھیوں پر دوڑتا ہوا چڑھ گیا. اب تم سب چھپ جاؤ. بچے
ایک گدھا گاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور پیٹر نے زور سے گھنٹی بجا دی. لمبے مکان میں گھنٹی کی آواز زور سے گونجی. پیٹر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر واپس بچوں کے ساتھ آ کر چھپ جاتا ہے. دروازہ کھلا اور ایک دبلی پتلی لمبی عورت جس کی ناک پر چشمہ تھا باہر جھانک لگی. مجھے یقین ہے کہ میں نے گھنٹی کی آواز سنی تھی, اس نے خود سے کہا اور دروازہ بند کر دیا. بچے ہنسی دبانے لگے اور پیٹر دوبارہ سیڑھیوں پر دوڑ گیا. اس بار اس نے زور سے گھنٹی بجائی. جنگل جانگل. یہ آواز اتنی زوردار تھی کہ گدھا گاڑی کے پیچھے بچے بھی سن سکتے تھے. پیٹر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا اور گاڑی کے پیچھے چھپ گیا. کہنے لگانے لگا. دروازہ کھلا اور غصے سے بڑا چہرہ باہر جھانکنے لگا. پھر بھی وہاں کوئی نہیں تھا. یہ یقیناً وہی بچے ہیں, اس کراس پیچ نے غصے سے کہا. دیکھنا, اگر میں نے انہیں پکڑ لیا نا تو ان کے کان کھینچوں گی. اسی لمحے دودھ والا سڑک پر آ گیا گنگناتے ہوئے. اس کے ہاتھ میں مکھن اور انڈوں کا تھیلا تھا جو اس نے مس کراس پیچ کو دینا تھا. اس نے گھنٹی بجائی. جنگل جانگل. کوئی دروازہ کھولے نہیں آیا. بچے خوشی سے اپنے آپ ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مس کراس پیچ اس سے پھر کسی شرارتی بچے کی حرکت ہی سمجھے گی. دودھ والے نے دوبارہ گھنٹی بجائی. پھر تیسری بار, اور آخر کار اچانک دروازہ کھلا اور غصے سے بھری مس کراس پیچ باہر آ گئی. وہ پوری طرح یقین کر چکی تھی کہ گھنٹی بجانے والا کوئی شرارتی بچہ ہے. انہوں نے دودھ والے کے گال پر زور سے تھپڑ مارا. دودھ والا حیرت سے اچھل پڑا اور انڈے اور مکھن گر کر ٹوٹ گئے. یہ تم نے کیا کیا؟ وہ غصے سے بولا. مس کراس پیچ نے ٹوٹے ہوئے انڈوں اور مکھن کو دیکھتے ہوئے کہا, میں نے سمجھا تھا تم کوئی شرارتی بچے ہو. دیکھو وہ شریر بچے وہاں. بچے ہنستے ہوئے ایک طرف دوڑ گئے اور گلی کے آخر تک پہنچ گئے جہاں مس کراس پیچ ان تک پہنچ نہیں سکتی تھی. اور اس کے بعد پھر اینا بھی اب یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ پر جاتی ہے. وہاں پر بھی بیل بجاتی ہے. وہاں پر ایک اور کوئی باہر نکلتا ہے اور اس طرح سے وہ بھی کہتا ہے کہ اب بچے تو بہت ہی برے ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد اب وہ کہیں اور چلتے ہیں کیونکہ پیٹر کہتا ہے کہ اب کیا کریں, اب مجھے بھوک لگی ہے. اتنی دیر میں دوسری طرف سے ایک آواز آتی ہے گلی سے اور کچھ بچوں کی طرف وہ دیکھتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں. تو وہاں سے آواز آتی ہے, ادھر آؤ ادھر آؤ, وہاں پر دیکھو ایک ٹھیلا ہے پھل والا. اور یہ سارے بچے وہاں پر جاتے ہیں تو 2 بچے ان کو ملتے ہیں. وہ بچے اچھے نہیں تھے. وہ دکانوں اور ٹھیلوں سے چوری کیا کرتے تھے. ادھر آؤ اور ہماری مدد کرو. رون اور ولیم, یہ دونوں کے نام ہیں, وہ لڑکے کہتے ہیں, وہ آدمی دیکھا وہاں پر, تم دونوں میں سے کوئی تم میں سے ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری مدد کرے اور پھر ہم بہت سارا پھل لے لیں گے وہاں سے. یہ تو چوری ہے اور ہمیں پولیس پکڑ سکتی ہے, پیشنس کہتی ہے. بزدل مت بنو, رون کہتا ہے. اب سنو, تم میں سے سب سے زیادہ تیز کون بھاگتا ہے؟ پیٹر اور اینا, پیشنس کہتی ہے. بہت تیز بھاگتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے پیٹر اور اینا, تم جاؤ اس ٹھیلے والے کے پاس اور وہاں پر جا کر اس کو گالیاں دو, اس کو تنگ کرو, پریشان کرو اور ناچتے پھرو اس کے ارد گرد, اور اس کو اتنا اینگری کر دو, اتنا ناراض کر دو کہ تمہارے پیچھے بھاگنے لگے. اور جیسے ہی وہ ٹھیلا چھوڑ کر پیچھے بھاگے گا, ہم وہاں پر پہنچ کر فروٹ لے لیں گے, پھل لے لیں گے اور بعد میں پھر آ کر تمہارے ساتھ شیئر کریں گے, تمہیں بھی دیں گے. ٹھیک ہے, پیٹر کہتا ہے, لیکن میں پکڑا نہ جاؤں بس. اور اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں. پیٹر اور اینا ٹھیلے کے پاس بھاگتے جاتے ہیں اور باقی بچے چھپ جاتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں اس انتظار میں کہ کب ان کو موقع ملے. پیٹر وہاں پر ناچنا شروع کر دیتا ہے, ادھر ادھر تیزی سے گھومتا ہے ٹھیلے کے ارد گرد, اور لیکن کوشش کرتا ہے کہ دور رہے کہ وہ آدمی ٹھیل والوں سے پکڑ نہ لے. اور پھر وہ اس کو کہتا ہے, او ہیلو, او موٹے گالوں والے, او موٹے, او سست آدمی, دکھاؤ مجھے پکڑ کر, دکھاؤ مجھے ذرا پکڑ کر. اور وہ کہتا ہے, دور ہو جاؤ بدتمیز بچوں. پھل فروش غصے سے کہا اور نے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ نکلے. تب اینا بولتی ہے, تمہارے سیب خراب ہیں, تمہارے ناشپاتیوں میں کیڑے ہیں, اور تم بھی. وہ ایسے ہی گاتی ہے اور آدمی پھر اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے. میں تم جیسے بچوں کو بدتمیزی نہیں کرنے دوں گا, وہ چیختا ہے. پیٹر اس کے آگے اپنا پاؤں رکھتا ہے جس سے کہ وہ وہاں پر
گر جاتا ہے اور پھر غصے سے اس کا منہ لال ہو جاتا ہے. میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں. ہاں ہاں پکڑو ہمیں. پیٹر اپنے زبان کو باہر نکال کے اس کو اور چڑھاتا ہے. آدمی پھل فروش ان کے پیچھے بھاگتا ہے. پیٹر جلدی سے گلی کی طرف دوسری طرف نکلتا ہے جیسا کہ انہوں نے پلان کیا تھا. اینا بھی اور وہ آدمی ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتا ہے کہ ان کو پکڑ کے ان کو سزا دے گا. جیسے ہی وہ اس مقررہ جگہ پر سیفلی پہنچ جاتے ہیں باقی دوسرے بچے جو وہاں پر چھپے ہوتے ہیں وہ بھاگ کر دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. رون اور ولیم بھی وہاں پر ٹھیلے پہ پہنچتے ہیں اور اپنی جیبوں سے پھل سے جیبوں کو بھر لیتے ہیں اور دوسری طرف وہ اس بھاگتے ہوئے آدمی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ بس پھل فروش پیٹر اور اینا کو پکڑنے ہی والا تھا تو وہ زور سے پکارتے دیکھو ہم نے تمہارے پھلوں کے ساتھ کیا کیا. اور جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے کہ اس کے ٹھیلے کے پاس بہت سارے بچے جمع ہیں اور رون اور ولیم بھی وہاں سے اپنے لیے پھل چرا رہے ہیں. وہ ان کو غصے سے پکارتا ہے اور بھاگ کر واپس اسی گلی میں آتا ہے. اینا اور پیٹر کو چھوڑ دیتا ہے جو کہ وہاں پر اب خوشی میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اچھل رہے ہوتے ہیں, ناچ رہے ہوتے ہیں. ولیم اور رون جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ وہاں سے پھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. بیچارے آدمی کو پتہ نہیں ہے کیا کرے. اب وہ ان دونوں کو پکڑے, پیٹر اور اینا کو پکڑے, کیا کرے. اگر وہ یہاں کھڑا رہتا ہے تو پھر اس کا ٹھیلے پہ یہ ساری بدتمیزی ہوتی رہے گی اور وہ بچے وہ سب کچھ کریں گے جو سٹی آف ٹرموائل کے بچے وہاں پر کر رہے تھے اور وہ اس کو تنگ بھی کر رہے تھے. پیٹر اور اینا جلدی سے بھاگ کر باقی 5 بچوں کے ساتھ ملتے ہیں اور وہاں پر پھر ایک بہت بڑی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. رون اور ولیم نے اپنی کوئی چیز بھی ان کے ساتھ کوئی پھل شیئر نہیں کیا. نہیں, ہم تمہارے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کریں گے. تم لوگوں نے اپنی مدد نہیں کی, تم بیوقوفوں نے. تم کیا سوچتے ہو کہ ہم تمہیں یہ سب کچھ دیں گے؟ اور ہم کیوں. پیشنس ان کو غصے سے کہتی ہے تم تو بہت بدتمیز ہو. تم نے پرومس وعدہ کیا تھا کہ ہم سے شیئر کرو گے. شیئر کرنے کا پرومس میں کیوں پورا کروں وعدہ؟ یہ تو بیوقوف ہوتے ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اور تمہیں تو ہمیں یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم تمہیں اپنا پھل نہیں دیں گے. اور پھر وہاں پر ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے. پیشنس سلیپ کرتی ہے, تھپڑ مارتی ہے رون کو, اور للی ولیم کے ہاتھوں کے اوپر زور سے جھپٹتی ہے اس کو, وہاں پر اس کو زور سے ناخن مارتی ہے. جان اور پیٹر دونوں اس کو زور سے مکے مارتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ بڑے لڑکے تھے تو جلدی ان بچوں کو بھگا دیتے ہیں اور وہ وہاں سے اپنی بھری جیبوں کے ساتھ کھانے کے لیے کسی کارنر میں چلے جاتے ہیں. جنگلی جانور. اینا روز زور زور سے رونا بھی شروع کر دیتی ہے. رو تو نہیں, جان کہتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ وہ دیکھو وہاں پر ایک کتا ڈسٹ بن کے پاس ہے, وہ کوڑے کے پاس ہے, چلو اس پہ کچھ پھینکتے ہیں. بچے وہاں پر سے کچھ اٹھاتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں جو کہ وہ اس پتلے دبلے بھوکے چھوٹے سے کتے کے اوپر پھینک سکیں. ایک پتھر اس کے سر پر لگتا ہے اور وہ درد میں کرہاتا ہے. ایک اور پتھر جو ان کی طرف سے لگتا ہے وہ اس کی بیک پر لگتا ہے اور بچے اس کو گھیر لیتے ہیں. اور اب وہ بیچارہ پورا گھر چکا ہوتا ہے, اسے کوئی بھی جگہ بچنے کی نہیں ملتی. ایک موٹا سا مٹی کا ڈھیلا اس کے پچھلی ٹانگوں پر آ کر لگتا ہے جس سے وہ لنگڑانا شروع کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے درد میں کراتا ہوا لنگڑاتا ہوا سڑک کے دوسری طرف چلا جاتا ہے. اب وہاں پر ایک اجنبی شخص کا ظہور ہوتا ہے. وہ وہاں پر آتا ہے. وہ وہاں پر اس کتے کو لنگڑاتا ہوا دیکھتا ہے. وہ اس کو پکارتا ہے اور وہ اپنی تینوں ٹانگوں پر لنگڑاتا ہوا بھاگ کر اسی کے پاس چلا جاتا ہے. یہ کون ہے؟ پیشنس
اینا کو سرگوشی کرتی ہے، میں نے تو اس کو کبھی پہلے نہیں دیکھا، کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ وہ عجیب اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ وہ بہت صاف تھا اور بہت اچھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک سفید چوگا پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھیں نیلے تالاب کی طرح چمک رہی تھیں اور وہ بہت ہی مہربان لگ رہا تھا۔ اس نے زخمی کتے کو اٹھایا اور کہا، ہائے بیچارے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ اجنبی کے ہاتھ کو چاٹتا ہے۔ آدمی بچوں کی طرف دیکھتا ہے۔ مجھے اس کو صاف کرنا ہے، کیا یہاں پر پانی ہے؟ بچے حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگتے ہیں۔ پیٹر کہتا ہے، ہاں وہاں پر سڑک کے اس پار ایک دریا ہے۔ پیٹر وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس آدمی کو پتہ چلے کہ کتے کو زخمی کرنے والا وہ خود ہے۔ اور اسٹرینجر اتنا اجنبی، اتنا شاندار اور اتنا عجیب تھا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو وہ اتنا شاندار اور اتنا عجیب سا لگ رہا تھا کہ پیٹر نے بھاگنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس کو لگا کہ اسے رکنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کا چہرہ کتنا چمکدار ہے، اور ہاں آنکھیں بھی کتنی گہری اور چمک والی ہیں۔ مجھے یہ پسند ہے، للی کہتی ہے۔ میں اس سے دور نہیں جا سکتی، لیکن میں باقی بڑوں سے دور چلی جاتی ہوں۔ اور یہ کتے کے لیے بھی کتنا پریشان ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی بڑے کو ایسے نہیں دیکھا جیسا کہ یہ اجنبی۔ اچھا میرے ساتھ آؤ اور مجھے دریا دکھاؤ، لمبا آدمی یہ کہتا ہے، پانچوں بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی گہری آنکھوں سے جو کہ نیلے تالاب کی طرح تھی۔ اور پانچوں بچے بہت ہی فرما برداری سے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو گائیڈ کرتے ہیں گلی کی اس طرف جہاں پر ایک بڑا دریا بہہ رہا تھا۔ اب میں اس کو انگلش میں پڑھتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم ورک شیٹ کریں گے۔ آپ رک بھی سکتے ہیں اور اپنا ریفلیکشن جو بھی آپ کے ذہن میں آیا آپ اس کو کوئی سوال آئے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی اور آگے، یا پھر تھوڑی سی آئی اور آپ اس کے بعد بھول گئی، یہ سب چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ The city of turmoil. Once upon a time, in the great city of turmoil, there lived 3 children. One was a boy called Peter, and his sisters were Anna and Patience. The city of turmoil was a great, noisy, dirty place full of streets, houses, shops, and marketplaces. The children wandered about looking at everything, playing games in the streets and the parks, and only going home when it was dark or when they were hungry. There were schools, of course, but the children went to school only when they thought of it. Their mother and father let them do exactly as they liked, just as most of the other children in the city did. Let's go to school today for a change, said Peter to his sisters one day. It's story time today. It is Wednesday, isn't it? Oh, don't let's go to school, cried Anna. I've thought of a lovely thing we can do. Oh, don't let's go to school, cried Anna. I have thought of a lovely thing we can do. Let's go down Twisty and ring the bells there and run away. Then people will come to the door. Nobody will be there. Oh, yes, said Patience, dancing round. That would be fun. Come on. I don't want to go to school. You look very dirty, said their mother. Have you washed this morning? And Patience, you really must mend that hole in your dress. The children took no notice. Children hardly ever did take any notice of their parents in the city of turmoil. They just grew up as they pleased and did what they liked.
They ran off. They came to Twisty Street and called to the other children they met. John, Lily, we're going to ring bells. Come and see us. 2 or 3 more children came along, giggling. This is where Miss Crosspatch lives, said Peter, running up the steps of Tall House. Now hide, you others. The children scattered behind a cart as Peter tugged at the bell. A peal sounded through the tall house. Peter fled down the steps and joined the other children. The door opened and a thin, tall woman with spectacles on her nose looked out. She was astonished to see no one there. I feel sure I heard the bell, she said to herself, and shut the door again. The children giggled and Peter sped up the steps of the tall house again. He tugged hard at the bell. Jangle, jangle. It could even be heard by the children hidden behind the cart. Peter ran down the steps at top speed and crouched behind the cart, laughing. The door opened and an angry face looked out. Still nobody there? It's those children again, said Miss Crosspatch, frowning. Wait till I catch them. I'll box their horrid little ears. She slammed the door. The milkman came up the street whistling. He had some butter and eggs for Miss Crosspatch and he rang the bell. Jangle, jangle. Nobody came to open the door. The children hugged themselves for joy. Miss Crosspatch thought it was some naughty boy again. Of course, the milkman rang again and again and then again. The door opened suddenly and Miss Crosspatch appeared, quite certain that the bell was being run by children. She grabbed the milkman hard on the cheek and he dropped the eggs and butter in amazement. Now look here, he said in a rage. Now look here. Oh, said Miss Crosspatch, looking at the bag of broken eggs and the packet of butter on the steps. Oh, I thought you were some naughty children. Look, there they are, the tiresome wretches. The cart had suddenly moved away and Miss Crosspatch had caught sight of the 5 children who had been hiding behind. She ran down the steps towards them, but they could run much faster than she could and were away at the end of the street long before she had got halfway down. That was fun, said Patience, stopping to do up her broken shoelace. Really, that was fun. Let's ring one more bell, said Anna. I'll do it this time. So up the steps of another house she ran and pulled at the bell. She ran down the steps again and hid with the others behind a fence. A housekeeper came to the door and looked angrily up and down the road. The children are getting worse and worse, they heard her say as she banged the door. What shall we do now? Said Peter. I feel rather hungry. There was a shout from the next street and the children turned to see some more boys and girls that they knew. Hey, come along with us. There's a barrel of fruit down here. Good, said the 5 and tore off to join 2 bigger boys. They were bad boys who stole from shops and barrows. You come and help us, said Ron and William the boys. See that man with the barrow there? Well, we want 2 of you to help us and we will be able to get as much fruit as we want to. That's stealing and the policeman might get us, said Patience. Pooh, don't be a coward, said Ron. Now listen, which of you are the fastest runners? Peter and Anna, said Patience. They run like the wind. Well, Peter and Anna, you must run up to the barrow and dance round it, calling out rude names to the man, said Ron. You must make him so angry that he will chase you. As soon as he is gone, we will run up and help ourselves to the fruit, and we will share it with you when you come back. All right, said Peter, but I hope we don't get caught. Come on. Come on. Peter and Anna ran up to the barrow. The other children hid behind the corner, waiting for the chance. Peter began to dance round the barrow, keeping out of reach of the man in charge of it. Hello, pie-face. Hello, stick in the mud. Hello, slow coach. Can't catch me. Can't catch me. Go away, rude boy, said the man, and tried to grab Peter, but Peter dodged out of the way. Then it was Anna's turn. Your apples are bad, your pears are all maggoty, your flowers are falling to bits, and so are you, sang the rude little girl. The man ran round the barrow after her. I won't have you children cheeking me like this, he shouted. Peter put out a foot
and the man tripped over and fell to the ground with a crash. His face was red with the rage when he got up. "I'll scald you both for this," he cried. Can't catch me, shouted Peter, rudely putting his tongue out. The man ran after him. Peter sped off down the street, in the opposite direction to that in which the other children had planned to run. Anna ran too, and the man, muttering to himself, tore after them, quite determined to catch them and punish them. As soon as he was safely down the street, the other children ran out from their hiding place. But when they got to the barrow, only Ron and William dared to take the fruit. The two boys crammed their pockets full, keeping an eye on the running man. He had nearly caught Peter and Anna. They shouted to him, "Look, what's happening to your fruit?" He turned, and when he saw the children round his barrow, with Ron and William helping themselves, he gave an angry shout and ran back up the street, leaving Anna and Peter to dance about in glee. When Ron and William saw him coming, they raced off with the others and were soon safely round the corner. The poor man didn't know what to do. If he chased them, he was afraid that Peter and Anna would run up and help themselves, so there was nothing for him to do but to stand by his barrow and say the rudest things he could think of about the children of the city of turmoil. Peter and Anna ran round another way and joined the other 5 children. They found a great quarrel going on. Ron and William would not share with any of the others. "No," said Ron, "we got the stuff. None of you others helped yourselves. You were such sillies." "Well, you can't expect us to give you any, then." "You're mean," said Patience fiercely. "You promised to share." "Well, why should we keep a promise?" asked William. "It's only stupids who keep promises. Nobody keeps promises anymore. You shouldn't have believed us. We're not giving you any of this fruit at all." Then there began such a fight. Patience slapped Ron on the cheek and Lily scratched William on the hand. John and Peter gave both boys a hard push. But the bigger boys soon sent all the children flying. Then off they went with their pockets crammed full of fruit to eat in a safe corner. "The beast!" said Anna, beginning to cry. "I shall have a bruise where Ron hit me." "Oh, don't be a cry-baby," said John. "What shall we do now? Look, there's a dog nosing around the dustbin. Let's throw something at it." The children picked up anything they could find and threw it at the thin, half-starved little dog. A stone hit him on the head, and he yelped in pain. And another hit him on the back, and he turned to run. But the bad children had surrounded him, and he could not see any way of escape. A big clod of earth struck one of his legs back legs. He began to limp. He snapped at Peter and got away between the boy's legs. He limped off down the road, yelping in pain. And then the stranger appeared. He came walking around the corner and saw the limping dog at once. He called to it, and it ran to him on its 3 legs. "Who's that?" whispered Patience to Anna. "I have never seen him before. Isn't he peculiar?" The stranger was only odd because he was so clean and neat and lovely to look at. He wore a short tunic of white, and his feet were shod with sandals. His legs were wound about with thongs of leather. He bent over the dog and lifted up the hurt leg. It was bleeding. "Poor fellow," said the stranger in a deep, kind voice. "Poor fellow, what has happened to you?" The dog wagged its stump of a tail and licked the stranger's hand. The man looked up at the children. "I must bath this dog's leg," he said. "Where is there some water?" "There's a river down the end of the road," said Peter. The boy wanted to run away before the man found out that it was he who had wounded the dog on the leg. But the stranger seemed so extraordinary and mysterious that he felt he had to stay and watch him. "Hasn't he got a shiny face?" asked Anna. "And what deep, gleaming eyes," said Lily. "I like him. I wouldn't run away from him as I would from most grown-ups here, and fancy him bothering about a dog. I've never seen anyone fussing a dog before." "Come and show me the river," said the tall stranger, looking at the children with his deep eyes that shone like a blue pool. And obediently the 5 children guided him down the street to where the big river flowed along. Ta-da! That's the end of the first chapter. Now the worksheet. Okay. Listen to the question, or you can read multiple choice questions. Number 1. Why did the children go to the school only when they wanted to? A.
they were very intelligent and didn't need school. B, their parents didn't force them, just like most other parents in the city. C, they had to work in shops during the day. D, they didn't know where the school was. So you can pick one. And moving now to the second question. What was Miss Crosspatch's first reaction when the doorbell was rung? A, she immediately got angry and shouted at the children. B, she ignored, thinking it was a mistake. C, she was surprised and looked around to see who was there. D, she called the police right away. Okay, I hope you have chosen the right answer. Now the third question. Why did Peter and Anna agree to distract the fruit seller? They wanted to prove they were the fastest runners. B, they were hungry and wanted to get free fruit. C, they thought it was just a harmless game. D, Ron and William forced them to do it. 4. What made the stranger stand out from other people in the city of turmoil? A, he was tall and strong. B, he was rich and wore expensive clothes. C, he was clean, kind, and cared for the injured dog. D, he had magical powers and could disappear. Fifth question. What was the main reason the children felt betrayed by Ron and William? They didn't get enough fruit. Ron and William refused to share even though they had promised to. Ron and William were caught by the fruit seller. The police came and everyone got in trouble. Yeah. Now comprehension questions. Number 1. What kind of city was the city of turmoil? You can answer, you can draw, you can write and draw the answers. And you can also take a screenshot here and then later you can do on your own. So there are 10 questions here. Yeah. I hope you have taken the screenshot. Now, number 3. Part 3 is life scenarios and lessons. Below are some real life situations. Match them with the lessons from the story. Life scenario. A child bullies a stray dog for fun. Okay, here. A child bullies a stray dog for fun. Which one is, you can see on the other list. Someone encourages you to steal but promises to share. A student plays pranks that annoys others. 4th, a person looks different but is kind and helpful. A friend breaks a promise and refuses to admit it. Okay. Now, difficult words and meanings. So we have how many words? Let me make a shot. You can take a snapshot here again. And then you can match the word with the meaning. I hope you have taken it. Now, reflective activity. Now, think about a time when you did something without considering the consequences. What happened? How would you act differently if you had a chance to change your decision? You can write a short paragraph about what you learned from that experience. Okay, I'm not showing you the answers. I hope you can now stop the video and I have another task here. It's a drawing task. Draw the stranger and you can draw any character you like as you imagined. Now if you draw the stranger, think about how he looked, his white tunic, sandals and leather thongs. How did his kindness make him different from the people of the city of turmoil? Okay, so this is for the future chapters. Peter, Anna, Patience, Ron and William, Miss Crosspatch, the stranger. Okay, you can also add I guess, yeah, these are the main characters. So Peter, Anna, Patience, John and Lily. Yeah, John and Lily are missing here. You can add those characters and Miss Crosspatch, the stranger. Alright,
I hope Allah subhanahu wa ta'ala will make it inshallah beneficial for us this time and this activity and this reading and thinking all. Inshallah, see you in the next video about chapter number 2. Alhamdulillah.